السلام علیکم ویورز، آج جو ویڈیو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ پاور پوائنٹ میں اردو کیسے لکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ اکثر ٹیچرز وغیرہ میرے دوست احباب میں بہت زیادہ ہیں تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ لیکچرز وغیرہ آن لائن تیار کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پاور پوائنٹ میں اردو لکھنے کا طریقہ بتائیں۔ بیسیکلی یہ طریقہ جو ہے ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ یا مائکروسافٹ کے تمام سافٹ ویئرز میں یہ کام کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسٹالیشن اینڈ سیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگی۔ ڈیفرنٹ سیٹنگز ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ کنٹرول پینل میں چلے جائیں اور یہاں پر ریجن اینڈ لینگویجز ہیں۔ اگر آپ کا کنٹرول پینل کا لے آؤٹ اس ٹائپ کا ہے تو اسے چینج کر لیجئے۔ یہاں پر بھی ایک لاک لینگویج اینڈ ریجن لکھا ہوا ہے، اس میں ریجن اینڈ لینگویجز کا آپشن آپ کے پاس آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اس میں نہیں، اگر لے آؤٹ آپ کا اس ٹائپ کا سیٹ ہوا ہے تو یہاں سے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ریجن اینڈ لینگویج۔ اس پہ کلک کریں، یہ آپ کے پاس ریجن اینڈ لینگویج کی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اس میں آپ چلے جائیے کی بورڈ اینڈ لینگویج پر، لینگویجز کے اوپر۔ کی بورڈ اینڈ لینگویجز کے اندر یہ ایک بٹن بنا ہوا ہے چینج کی بورڈز، اس پر کلک کریں۔ یہاں پر آپ کے پاس ٹیکسٹ سروس اینڈ ان پٹ لینگویجز کی ونڈو آ گئی ہے۔ اس میں آپ نے یہ ڈیفالٹ ان پٹ لینگویج ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، یہ انگلش ہی رہنے دیں۔ انسٹالڈ سروسز میں آئیں اور یہاں سے آپ یہاں پر دیکھیں، آپ کے پاس صرف انگلش لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، لیکن میرے پاس کیونکہ میں نے کچھ لینگویجز انسٹال کی ہوئی ہیں تو وہ نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر ایڈ کلک کیجئے اور یہ آپ کے پاس ایڈ ان پٹ لینگویج کی ونڈو آ گئی ہے۔ اس میں سے آپ اپنی مطلوبہ لینگویج ڈھونڈیں۔ ہم نے کیونکہ اردو انسٹال کرنا ہے تو یہ الفابیٹیکلی ارینجڈ ہیں، یہاں پر آپ کو اردو مل جائے گی، اس طرح ہوگی۔ اس کو اوپن کریں، کی بورڈ کو اوپن کریں، اس کو اوپن کریں اور یہاں سے آپ اردو اور اگر آپ کے پاس فونیٹک اویلیبل ہے تو آپ اسے انسٹال کر لیجئے۔ تو یہ آپ جب اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس اپلائی کیا، آپ کے پاس یہاں پر یہ شو ہو جائے گا اردو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کی بورڈ میں نے جو انسٹال کیے ہوئے ہیں یہ اردو اور فونیٹک ہے۔ اگر آپ کے پاس فونیٹک کی بورڈ شو نہیں ہوتا تو آپ فونیٹک کی بورڈ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک انگلش، اردو، چائنیز اور عربک میرے پاس سعودی عربیہ والی انسٹال ہوئی ہے۔ میں آپ کو کوئی بھی اور لینگویج انسٹال کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فار ایگزامپل ہم عربک سیریا کی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ جائیں گے اور یہاں پر آپ عربک کو کلک کر دیں، اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر ایک آئیکن لسٹ میں اور آ جائے گا جس میں عربک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپلائی کر دیں تو یہ آپ کے پاس لینگویج انسٹال ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے یہاں آپ کے پاس لینگویج بار یا اس شکل میں شو ہو جائے گی یا منیمائز فارم میں یہ آپ کے پاس یہاں نیچے شو ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ کی جو لینگویج آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے، جو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کی ہے وہ یہاں پر شو ہوں گی۔ انگلش، اردو، چائنیز، عربک سعودی عربیہ اینڈ عربک سیریا میں نے انسٹال کر دی۔ اگر آپ اس کو
شو لینگویج بار پہ کلک کرتے ہیں تو یہ یہاں اوپر آپ کو شو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں، سیٹنگز کا آپشن ہے اور ریسٹور ڈیفالٹ۔ ریسٹور ڈیفالٹ میں یہ لینگویج بار کو ڈیفالٹ شکل میں کر دے گا، اور سیٹنگز کے اندر آپ کو وہی چیز ایکسیس دے گا جہاں سے آپ نے یہ لینگویج، اسی ونڈو پر ایکسیس دے دے گا جہاں سے آپ نے یہ لینگویج انسٹال کی تھی۔ فار ایگزامپل اب میں اگر کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں اس میں تو یہاں سے کر سکتا ہوں۔ میں یہاں سے مثلا اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے اگر، تو میں ریموو کر سکتا ہوں۔ اینی ہو، آپ یہ جان گئے ہیں کہ اردو جو ہے وہ آپ کو کہاں پر ملے گی۔ اب جب آپ یہ کر لیں، اردو کی انسٹالیشن ہو جائے آپ سے، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ریجن اینڈ لینگویجز میں چلے جائیں، کی بورڈ اینڈ لینگویجز میں چلے جائیں، چینج کی بورڈ پر آ جائیں، اور اس میں جو ہے یہاں پر آپ ایڈ کا بٹن کلک کریں اور کوئی بھی لینگویج آپ یہاں سے اوپن کر کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ کو یہاں شو ہو جاتی ہے۔ ڈیئر ویئرس، اب جو آپ کو مزید چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ یہ ہم نے کام کر لیا، کی بورڈ، چینج کی بورڈز میں جا کر ہم نے لینگویج ایڈ کر لی اور اس کا کی بورڈ ایڈ کر لیا۔ اب ہمیں ایک ضرورت پڑے گی فونیٹک کی بورڈ کی۔ فونیٹک کی بورڈ جو ہے وہ آپ کا ساؤنڈ کے حساب سے کی بورڈ ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی اردو کی جو ساؤنڈ ہے الفابیٹس کی، حروف تہجی کی ساؤنڈ جو انگلش الفابیٹ سے ملتی جلتی ہے، اس کے اوپر کیز آپ کو ملیں گی۔ فار ایگزامپل میں یہاں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں۔ یہاں سے میں اردو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں، تو الف میں نے اے پریس کیا تو یہ الف لکھا ہے اس نے، ایس پریس کیا تو سین لکھا ہے اس نے، اور ڈی پریس کیا ہے تو دال لکھا ہے۔ شفٹ ڈی کروں گا تو ڈال لکھے گا، تو یہ ایف سے جو ہے فے لکھے گا۔ تو یہ آپ کا جو کی بورڈ ہے وہ فونیٹک کی بورڈ کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کریکٹرز، اردو الفابیٹس ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ انگلش کی ساؤنڈ جو ہیں، انگلش کے الفابیٹس کی ساؤنڈ جو اردو کے حروف تہجی سے ملتی ہیں وہ آپ کو اسی کی پر مل جائے گا۔ تو یہ فونیٹک انسٹال کر لیں۔ فونیٹک کی بورڈ انسٹال کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ پر جانا پڑے گا۔ انٹرنیٹ پہ آپ یہاں پر گوگل میں لکھیں فونیٹک کی بورڈ اردو، تو یہ آپ کے پاس یہاں پر یہ CLE.org.pk آ جائے گا۔ اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیجئے تو یہ آپ کے پاس اس طرح اوپن ہو جائے گی۔ اس میں یہ شروع پر ہی ڈاؤن لوڈز میں چلے جائیں، تو ڈاؤن لوڈ میں جو ہے یہ فونیٹک کی بورڈ لے آؤٹ ہے، اس پر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں سے آپ سیو فائل کر لیجئے، اوکے کر لیجئے۔ یہ آپ کے پاس یہاں پر کی بورڈ آ گیا۔ اب اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ اس کو اوپن کریں اور یہاں سے آپ جو ہے اس کو i386، اور اگر آپ کی ونڈوز جو ہے وہ 86 ہے، x86 ونڈو ہے آپ کی 32 بٹ، تو آپ یہاں سے انسٹال کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس 64 بٹ ونڈو ہے تو آپ یہاں سے، اگر آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا تو آپ سمپل سیٹ اپ پہ کلک کیجئے۔ سمپل سیٹ اپ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ونڈو انسٹالیشن کی آ جائے گی۔ اب کیونکہ میرے پاس یہ کی بورڈ انسٹال ہوا ہے تو یہ ریموو کا آپشن دے رہا ہے یا ریپیئر کا آپشن دے رہا ہے، تو میں اس میں سے کسی کو بھی کلک نہیں کرتا۔ آپ اس کو جو ہے وہ انسٹال کر لیں گے یہاں سے ڈبل کلک کر کے، جیسے کہ عام پروگرام انسٹال کرتے ہیں اس طریقے سے انسٹال ہو جائے گا آپ کے پاس۔ اب آپ کے پاس یہ بھی انسٹال ہو گیا۔ اب تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے فونٹ۔ اگر آپ کے پاس، اگر آپ فونٹ انسٹال نہیں کرتے
تو آپ کے پاس جو رائٹنگ سٹائل ہے یہ آئے گا، جیسا کہ یہ آپ نے دیکھا ہے ٹائمز نیو رومن کے اوپر یہ رائٹنگ سٹائل جو ہے آپ کے پاس، یہ جو ہم ایزی ٹو ریڈ ہے ہمارے لیے، جو اخبار وغیرہ میں اور بکس میں پڑھتے ہیں ہم، وہ نستعلیق فونٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ نستعلیق فونٹ اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوگا تو آپ کو اس طرح کا لکھا ہوا نظر آئے گا. تو میں نے کیونکہ نستعلیق نوری نستعلیق جمیل نوری نستعلیق کے نام سے فونٹ موجود ہے انٹرنیٹ پر، میں اس کو انسٹال کر لیا ہے. تو یہ دیکھیں آپ، اب یہ آپ کے پاس یہ ویسا ہی لکھا ہوا آ رہا ہے جیسا کہ آپ بکس وغیرہ میں پڑھتے ہیں. تو یہ سٹائل آپ بڑا ایزی ہے اس کو انسٹال کرنا. تو آپ اب ایسا کیجئے، فونٹ انسٹال کرنے کے لیے انٹرنیٹ براؤزر پر جائیے اور یہاں جمیل نوری نستعلیق لکھیے. جمیل نوری نستعلیق جب لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ جو سب سے اوپر آ رہی ہے فری فونٹ ڈاؤن لوڈ، یہیں سے آپ اس کو اوپن کر کے تو فونٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن آپ کے پاس آ گیا، اس پر کلک کریں اور یہ سیو فائل کر لیجئے. یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا. یہ میرے پاس پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. اس پر میں چلا جاتا ہوں، اس کو اوپن کرتا ہوں. تو یہ اس پہ ڈبل کلک کیجئے اور یہاں سے آپ انسٹال کر لیجئے، یس کر دیجئے. اوکے، یہ انسٹال ہو گیا ہے. اور یہ اب آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کی سارے مائکروسافٹ آفس کی تمام سافٹ ویئرز میں اویلیبل ہوگا، تمام اپلیکیشنز میں اویلیبل ہو جائے گا فونٹ، اگر آپ ان میں اردو لکھنا چاہتے ہیں. تو فونٹ انسٹال کر چکے ہیں. اب اگر آپ کو کی بورڈ سے فیملیئر نہیں ہیں، آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ کی بورڈز جو کیز جو ہیں وہ آپ کو مشکل ہے کہ آپ کو ٹائپ کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ فرسٹ ٹائم اردو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بعض کیز نہیں ملیں گی. تو اس کے لیے ایک آسان حل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ یہاں پر سٹارٹ بٹن پر جائیے اور یہ سرچ کے اندر آپ لکھیں اون، یہ اردو پہ ہی ہوا ہے ابھی، اس کو میں انگلش پہ کر لیتا ہوں یہاں لینگویج بار سے. آن اسکرین کی بورڈ، یہ آپ کے پاس آن اسکرین کی بورڈ آ گیا. آپ اس پر کلک کیجئے، ایک ونڈو آپ کے پاس آئے گی، ایز آف ایکسیس سینٹر. اس میں آپ یہ دیکھیں یہ 4 بٹن یہاں بنے ہوئے ہیں. یہاں پر آن اسکرین ہے، سٹارٹ آن اسکرین کی بورڈ، اس پر کلک کریں تو یہ ایک آپ کے پاس کی بورڈ آ جائے گا. اور یہ آپ کے پاس ہمیشہ ٹاپ پر ہی رہے گا، آپ کام کریں تو یہ پھر بھی آپ کو نظر آتا رہے گا. تو یہ اب دیکھیں یہ اس میں جو ہے جو بھی لینگویج آپ سلیکٹ یہاں سے کریں گے تو اس کا جو ریلیٹیو کی بورڈ انسٹال ہوا ہے وہ آپ کو یہاں شو کر دے گا. فار ایگزامپل میں شفٹ دباتا ہوں تو یہ شفٹ میں دیکھیں بڑے الفابیٹس شو کر رہا ہے، شفٹ چھوڑا میں نے تو اسمال لیٹرز شو کر رہا ہے. اسی طرح اگر میں اردو پر چلا جاتا ہوں تو یہ کی بورڈ بھی خود ہی آٹومیٹیکلی اردو میں چینج ہو جائے گا. اور آپ بڑا ایزیلی اس کو جو ہے وہ یہاں سے، اگر آپ کو کوئی کریکٹ الفابیٹ نہیں مل رہا، اردو کا حروف تہجی نہیں مل رہا، تو اس کی بورڈ کے اندر سے آپ اس کی بورڈ کے اندر سے وہ تلاش کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے حمزہ صحیح طرح سے لکھنے کے لیے نہیں مل رہا تھا، پوائنٹ میں لکھنا چاہ رہا تھا، پاور پوائنٹ یہ ایسے لکھا جا رہا تھا، جبکہ ہم حمزہ جو ہے وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں، ایک شوشہ اور ڈال کر حمزہ اس کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ ڈھونڈنے کے لیے میں نے اس کی بورڈ کو یوز کیا. جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو یہ 4 نمبر کے اوپر یہ
اور اوپر حمزہ ڈلی ہوئی ہے. تو اس کی کو میں نے یوز کرتے ہوئے شفٹ 4 دبایا، نون این اینڈ ٹی، شفٹ ٹی، تو یہ پاور پوائنٹ لکھا گیا. اب اس کا میں فونٹ چینج کر لیتا ہوں. تو یہ پاور پوائنٹ اس طریقے سے میں نے لکھ لیا. تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے پاور پوائنٹ یا مائکروسافٹ ورڈ میں یا ایکسل میں اردو لکھنے کے لیے، اس کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.